فاتحة بجاه حبيبك المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم وبجاه محبوبك سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه. بسم الله. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومزر كماله سيدي مرشدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة: المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہیں دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو دل ہی دل میں ہنستے ہیں؟ یہ ظالم کیا سمجھتے ہیں جو دل ہی دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. شاہنشین پہ تشریف فرما شہید اعظم کانفرنس کے مہمان خصوصی و اعزازی تقدس معاب شیخ طریقت پیر کامل حضرت العلامہ مولانا سید شاہ محمد قبول بادشاہ قادری شتاری صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، جانشین حضرت کامل علیہ الرحمت و رضوان و معتمد صدر مجلس علماء دکن، سادات کرام، مشائخ اعظام، برادران ذوی الاحترام، برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان، اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نالین اقدس کا تصدق اور فیضان کہ خداوند قدوس نے آج آپ کو ہم کو اس کے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے شہزادے ذی وقار
سید الشہداء سبط رسول اللہ سیدنا امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کربلا کے ذکر مبارکہ کی اس عظیم الشان محفل اور مجلس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ ادھر حضرات ڈسٹربنس نہ کریں، بلکہ آپ لوگ ادھر پلٹے رہیں، ٹریفک پولیس کا اپنا کام رہے گا۔ آپ سے کہہ رہا ہوں زبیر قادری، آپ لوگ ادھر پلٹے رہیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں، آپ لوگ توجہ ادھر رکھیں۔ یقیناً قابل مبارکباد ہیں وہ وفاداران رسول جو کل بھی کربلا میں نبی کی آل کے ساتھ ٹھہرے تھے، اور آج 1400 سال کے باوجود بھی بڑا بازار یاقوت پورے میں جتنے ہیں سب حسین کے ساتھ ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ یہاں کوئی ایسا نہیں جو یزیدی ہو، یہاں کوئی ایسا نہیں جو یزید کے ساتھ ٹھہرا ہو، بلکہ مجھے کہنے دو، اگر تم 14 صدیوں پہلے کربلا کی سرزمین پر ہوتے تو حسین کو ایک ہر نہیں بلکہ کروڑوں ہر مل گئے ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہمارے اسلاف کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ غوث اعظم کی غلامی کا نتیجہ ہے، یہ غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اس سرزمین ہندوستان پر محنت کرنے والے اولیاء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یا حسین کل کربلا میں آپ اکیلے تھے، لیکن آج ان غلاموں کی مجمع کی طرف دیکھیے، آپ ایک اشارہ فرمائے، ہم سر تل کی بازی لگا کر آپ کے قدموں میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لبیک یا حسین۔ اور یہ نہ سمجھو جائے کہ میرے حسین تنہا تھے، ارے وہ جن کے نانا کے قدموں میں کائنات کے شہنشاہوں نے اپنے تخت و تاج قربان کر دیے، حسین اشارہ کرتے تو آسمانوں سے افواج اتر جاتی، حسین اشارہ کرتے تو حیدر کرار تشریف لے آتے، حسن مجتبیٰ تشریف لے آتے۔ نہیں دوستو، حسین شہید کربلا کو تو امتحان میں کامیاب ہونا۔ یہ نہ سمجھے ظالم کہ میرا حسین مجبور تھا، نہیں، یہ میرا ایمان ہے۔ میں کہوں وہ اسلام سے خارج ہو جائے جو حسین کو مجبور سمجھے۔ حسین مجبور نہیں تھے، حسین مختار تھے۔ حسین نے بزدلی کو ٹکرا دیا، شہادت کو قبول فرما لیا۔ ارے وہ جن کے پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کے پوتے معین الدین کا یہ اختیار ہے کہ ہلکا سا اشارہ کر دے تو کوزے میں انا سامر سما آئے۔ میرے حسین چاہتے تو اسماعیل نے جیسے زمین سے زمزم نکالا، حسین کے قدموں سے بھی زمزم برآمد ہو گیا۔ نہیں دوستو، امتحان مطلوب تھا۔ کربلا کی سرزمین پر حسین کو معلوم تھا کہ اگر آج میں نے جان بچا لی تو اسلام نہیں بچے گا۔ حسین نے جان بچا لی ہوتی تو یاد رکھو کچھ بھی نہیں بچا ہوتا دوستو، کچھ نہیں رہتا، نہ آپ ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ تم ہوتے، نہ مسجدیں ہوتی، نہ تم نماز پڑھتے ہوتے، نہ زکوٰۃ دیتے ہوتے، نہ حج بیت اللہ کو کوئی جاتا۔ وہ اس لیے کہ اگر یزید کے ہاتھ میں حسین نے ہاتھ دے دیا ہوتا، اگر دے دیا ہوتا تو یزید وہی کرتا جو چاہتا تھا۔ اس نے تو چاہا تھا کہ اسلام کے نظام کو درہم برہم کر دیا جائے، حرام کو حلال کر دیا جائے، حلال کو حرام کر دیا جائے۔ مستورات سے جو آپ کے نکاح میں ہو، یا آپ کی بیٹیاں ہو، یا آپ کی بیویاں ہو، ارے یزید تو یہ چاہتا تھا۔ آپ جان کر تعجب کریں گے کہ محرم رشتوں سے وہ زنا کی دعوت دیا۔ بتائیے حسین نے یہ قربانی کس کے لیے دی؟ بولیے، امام حسین کی یہ قربانی صرف اسلام کے لیے نہیں دوستو، رہتی دنیا تک ساری انسانیت کو ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کا درس دینے والی ذات کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور یاد رکھیں، کچھ لوگوں کو
آج کل بڑی زحمت اور بڑی تکلیف ہو رہی. بڑا بازار یاقوت پورے میں الحمدللہ یہ دوسری عظیم الشان شہید آدم کانفرنس ہے, اور اللہ آپ کے جذبے کو سلامت رکھے. میرا وجدان کہتا ہے جب تک دنیا رہے گی یہاں یہ کانفرنس ہوتی رہے گی. اور ہم نے شہید اعظم کانفرنس کی تو لوگوں نے تانے کسے. کچھ ایسے ہیں اور ہر دور میں رہے ہیں دوستو, صحابہ کے بیٹوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا ہو تو کوئی مولوی اگر ہم پر فتویٰ لگائے تو ہم کہاں ڈرنے والے ہیں. ہم تو حسین والے ہیں. تو ہاتھ اٹھا کر ہم حسین والے ہیں, بے شک بے شک. ہم کربلا والے ہیں. ہم رہتے تو حیدرآباد میں ہے, لیکن آج 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی ہمارا جذبہ ایمانی کل بھی کربلا کے میدان میں تھا اور آج بھی کربلا کے میدان میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کسی سے ڈرنے یا گھبرانے والے نہیں ہیں اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اسلام کی راہ میں سر کٹانے والے ہیں. ہم سر کاٹنے والے نہیں ہیں. کاٹنے والے تو یزیدی تھے دوستو, کاٹنے والے تو یزیدی تھے. بہرکیف محرم الحرام کی آمد اور اہل سنت کی یہ جو محبت ہے شہید کربلا کے ساتھ, اور کیوں نہ ہو, میں تو اکثر کہتا ہوں بلکہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جتنے حسین ہمارے ہیں اتنے کسی کے نہیں. جتنے حسین ہمارے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہیں. کیونکہ یاد رکھو آج کل فی زماننا عصر حاضر میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو سنیت کا سرٹیفکیٹ دیتے نظر آ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ تم سنی نہیں میں سنی, تم سنی نہیں تم سنی نہیں, فلاں سنی نہیں فلاں رافضی ہو گئے, فلاں شیعہ ہو گئے. میں نے کہا دیوانو, تم نے اہل بیت کی محبت کو سمجھا ہی نہیں ہے, تم نے اہل بیت کے مقام کو جانا ہی نہیں ہے. یاد رکھو شہدائے کربلا سے محبت کرنا کسی فرقے کی علامت نہیں ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنت ہے. سبحان اللہ. نعرے حیدری, نعرے حسینیہ. اسے کسی فرقے پہ محمل نہ کیا جائے, کسی فرقے تک مخصوص نہ کیا جائے. یاد رکھو حسین کی محبت نبی کی, بولو, نبی کی سنت ہے. اچھا, پھر محرم کا مہینہ آیا تو کسی حیدرآباد کے بزرگ شاعر نے ارشاد فرمایا کہ پھر آ گیا عشرہ محرم, حسین پھر یاد آ رہے ہیں. جو ان پہ قرباں ہے جان و دل سے وہ ان پہ آنسو بہا رہے ہیں. غالباً حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ کا یہ شعر ہے, جو ان پہ قرباں ہے جان و دل سے بولو وہ ان پہ آنسو بہا رہے. اب ہم نے اگر حسین شہید کربلا کی محبت میں آنسو بہائے تو لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے, یہ کیا طریقہ ہے. میں نے کہا دیوانو, تم نے حسین کی محبت کو سمجھا ہی نہیں ہے. ابھی حسین ابن علی کو شہید ہو رہے کم و بیش 56 سال باقی ہیں. کتنے؟ 56 یا 57 سال باقی ہیں. 57 سال پہلے مصطفیٰ حسین شہید کربلا کی شہادت کو یاد کر کر رویا کر. حدیث مبارکہ ہے, حضرت کی ام سلمہ سے پوچھے, نبی کے گھر والوں سے پوچھے یا در والوں سے؟ گھر والوں سے پوچھے نا. ام سلمہ سے زیادہ مصطفیٰ کو کیا کسی نے جانا ہے؟ نبی کی بیوی ہے, امہات المومنین میں سے ہے, ازواج مطہرات میں سے. ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرے اقدس گردآلود ہے, گرد و غبار لگی ہے. ہاتھوں میں مٹی کی شیشی لا کر میرے حوالے کر کر ارشاد فرماتے ہیں, ام سلمہ یہ رکھ لینا, اس لیے رکھ لینا کہ یہ مٹی جب خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا. اور رونے لگے, آپ دیدہ ہو گئے. حدیث مبارکہ کے الفاظ رونے لگے. مصطفیٰ حسین کی شہادت سے پہلے روئے کہ نہیں بتائیے؟ تو شہادت کے بعد رونا کوئی بدعت نہیں ہے, بلکہ حسین شہید کربلا کے نانا کی سنت ہے. اچھا, میں تو کہتا ہوں
کہ یہ آپ اپنے فتوے اپنے پاس ہی رکھیں، یہ اپنے فتوے اپنے پاس ہی رکھیں. اور دیکھیں، میں نے آپ سے جیسے کہا کہ اہل سنت سے زیادہ حسین سے محبت کسی نے کی ہی نہیں، اور دعوے کے ساتھ مثال کے ساتھ کہہ رہا ہوں، بے غریب نواز کو کون نہیں جانتا؟ بولیے کون نہیں جانتا؟ ہندوستان میں 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانے والی ذات کا نام معین الدین ہے کہ نہیں؟ کل بھی فیض رساں تھے، آج بھی فیض رساں ہے کہ نہیں؟ حسین ابن علی کی خیرات وہ کل بھی بانٹ رہے تھے، آج بھی دونوں ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں، ہم لوٹ رہے ہیں، صبح قیامت تک خیرات پاتے رہیں گے. اب مجھے بتائیے، سرزمین ہندوستان پر کیا معین الدین سے بڑا کوئی سنی گزرا ہے؟ بولیے نہیں نا. ہم نے پوچھا معین الدین غریب نواز، آپ نے ایک رباعی ارشاد فرمائی ہے جس کی کوئی مثال نظر آتی ہے نہ جس کی کوئی نظیر نظر آتی ہے. کیا کہا میرے غریب نواز نے؟ ارشاد فرمایا شاہ است حسین. کیا فرمایا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین. حسین شاہ ہے، بے شک ہے، شہنشاہ رسالت کے نواسے وہ جانشین ہے، بادشاہ ہے، آسمانوں پر حکومت ہے، یقیناً ہے. کیوں نہ ہو؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے صالح بندوں کے لیے. حسین کا مقام کیا ہے؟ جن کے قدموں میں صالحین کے سر رکھے ہیں اس ذات کو حسین کہتے ہیں. اللہ فرماتے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. ارے میرے محبوب بندوں کی یہ شان ہے کہ دنیا ہی پر ان کی حکومت نہیں بلکہ آسمانوں کو بھی میں نے ان کے قبضہ و اختیار میں دے دیا. میرے حسین کو مجبور نہ سمجھو. دیکھو معین الدین کی کیا شان ہے، ان کے پوتے ہیں، پوتوں کے پوتوں کے پوتوں کے پوتے ہیں. یہ شان کے حامل ہے کہ زمین پر تو حکومت کرتے ہیں، زمین کے اندر سے بھی حکومت کرتے ہیں، آسمانوں پر بھی حکومت کرتے ہیں. جو کہ جے پال آیا اور آ کر کہنے لگا یہ کیا لگا رکھا ہے، میرا کرتب دیکھو، میرا جادو دیکھو، میرا استدراج دیکھو. ہوا میں اڑ گیا. معین الدین نے کہا میں تیرا مقابلہ کرنے ہوا میں نہیں اڑوں گا. تو تیرے لیے تو میری جوتی کافی ہے، تیرے لیے تو میری پیر کی جوتی کافی ہے. اٹھا کے آسمانوں میں پھینک دی، سر پہ پڑی، قدموں میں آیا، اسلام قبول کر کر مسلمان ہو گیا. دیکھو یاد رکھنا، ہم غریب نواز کے غلام ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہم سادات کرام ہیں، ہمیں تلوار کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی معین الدین کی نگاہوں میں خدا نے وہ طاقت دی ہے. اے وقت کے فرعونوں، ہمیں ڈرانا چھوڑ دو. جس دن معین الدین نے کروٹ بدل لی تم برباد ہو کر رہ جاؤ. نعرے حیدری، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس لیے اسلام سرزمین ہندوستان پر تلوار سے نہیں پھیلا ہے دوستو، پیار سے پھیلا ہے، آل نبی کے ایثار سے پھیلا ہے، ان کی قربانیوں کے اسباب سے پھیلا ہے. معین الدین نے ارشاد فرمایا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین. آج کا کوئی مولوی ہوتا تو فتویٰ لگا دیتا. کیا کرتا؟ فتویٰ لگا کر کہتا کہ دین است حسین کیسے؟ بھئی ہے کہ نہیں؟ حسین دین ہے. معین الدین نے کہا. اب کوئی مولوی ہو تو اعتراض کر کے فتووں پہ فتوے جاری کر دیتا. حسین کے پوتے غریب نواز نے کہا کہ حسین کیا ہے؟ حسین کیا ہے؟ دین ہے. اب دین کیسے ہے دیکھیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں، ممبر پر حضور جلوہ گر ہے کہ نہیں، خطبہ دے رہے ہیں، اور ممبر پر میں بھی مسجد وزیر النساء میں جمعے کی خطابت کرتا ہوں. حضرت تقدس معاب یہاں بیٹھے، میرے برادر غلام سید غلام احمد شیخ احمد شتاری، کامل پاشا حفظہ اللہ بیٹھے، یہ بھی خطیب ہیں. امام الدین صدیقی صاحب بیٹھے، عبداللہ قادری صاحب بیٹھے، یہ بھی خطیب ہیں. مجھے بتائیے، جب خطبے میں ممبر پر ٹہر کر خطیب خطبہ دیتا ہے تو کیا دنیا کی بات کرتا ہے؟ بولیے، کیا یہ کہتا ہے کہ دیکھیے میرا بچہ فلاں اسکول میں پڑھ رہا ہے اور میرے فلاں کاروبار ہیں، میں ایسے کرتا ہوں، میرا بڑا بچہ بڑا حسین ہے، بڑا خوبصورت ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں. آپ چھوٹا بچہ ڈر گیا کہ مولانا خیریت، طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی آپ کی؟ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ آپ ممبر رسول پر ہیں. توجہ ہے نا آپ؟
آپ منبر رسول پر ہیں, آپ ایسی باتیں نہیں کر سکتے. تو مولانا نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ تو بچے نے کہا اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ دنیا کی بات منبر رسول پر نہیں کر سکتے. وہی بولیے جو دین ہے, واہ 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 وہی بولیے جو دین ہے. اب دیکھیں مصطفیٰ تو سراپا دین, نبی کا چلنا دین, نبی کا اٹھنا دین, نبی کا بولنا دین, نبی کا دیکھنا دین, نبی کا سننا بول. نبی نے کسی چیز کو کرنے کو کہہ دیا وہ دین, کسی سے روک دیا وہ دین, وہ سراپا دین. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر ٹھہرے ہیں, جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, اور سامنے آج کل کے لوگ نہیں, صحابہ جن کی چوکھٹوں پر ہم قربان ہوں, وہ مقدس گروہ صحابہ کا سامنے جلوگر ہے. حضور خطبہ دیتے دیتے رک گئے, اور رک کر کیا کیا پتا ہے آپ کو؟ صحابہ میں سراسمگی ہو گئی. کبھی حضور خطبہ دیتے دیتے رکتے نہیں تھے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک پر خطاب ہو رہا تھا, دین کے معاملات پر. حضور رکے اور اٹھ کر ممبر سے اتر گئے. ممبر سے اتر کر جیسے ہی اترے, صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے, صحابہ کی صفوں کو چیرتے ہوئے وہاں چلے گئے مسجد کے اختتام پر, مسجد نبوی کے. اور جیسے ہی صحابہ پلٹ کر دیکھے تو چونک گئے کہ ادھر امام حسن ہے, ادھر امام حسین ہے, ادھر حسن مجتبی ہے, ادھر حسین شہید کربلا ہے. دونوں کو اٹھا لیا اور اٹھا کر سینے سے لگا لیا. ادھر حسن ہے, ادھر حسین ہے, دونوں کو سینے سے لگایا اور لا کر ممبر پر ایسے بازو بٹھا لیا. اب دیکھیے, قاعدے کے اعتبار سے تو جہاں بات چھوڑی تھی وہیں سے بات ہونی چاہیے تھی. اگر بات دین کی ہو رہی تو دین ہی کی ہونی چاہیے تھی. لیکن میرے نبی نے کیا کیا ہے پتا آپ کو؟ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں. آقا نے فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے, یہ دونوں میرے بیٹے, یہ میری بیٹی کے بیٹے, یہ دونوں میرے شہزادے, یہ میرے دونوں پھول ہیں. یہ جب آ رہے تھے گرتے پڑتے ہوئے, مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی تکلیف ہو جائے, اور میں ان کے پاس گیا. اس لیے بھی گیا کہ یہ سرخ رنگ کا لباس پہنے تھے. حدیث کے الفاظ سے سرخ دھاریوں کا لباس پہنے تھے, بڑے حسین لگ رہے تھے. خطبہ چل رہا ہے, توجہ, جمعے کا خطبہ چل رہا ہے, دین کی باتیں چل رہی ہے. آقا نے فرمایا خوبصورت لگ رہے تھے, مجھ سے رہا نہیں گیا. میں ان کے پاس گیا, ان کو چوما, ان کو لا کر بٹا لیا. اب جتنی مدحت منقبت حسنین کی ہو رہی تھی, مصطفیٰ کے ارشاد کے مطابق یہ سراپا دین ہے, دین ہے, دین. نعرے حیدری, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. اسی لیے تو معین الدین نے ارشاد فرمایا دین است حسین اور دین پناہ است حسین. اب دیکھیے پناہ, پناہ کسے کہتے ہیں دوستو؟ کہ آپ سڑک پہ نکل گئے اور پریشان ہو گئے, سمجھے یوں کہ جنگلی کتے آپ کے کسی بچے کے پیچھے پڑ گئے ہوں, تو اس نے ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا, گھبرا گیا, پریشان ہو گیا. باپ ساتھ نہیں, کوئی محافظ ساتھ نہیں, کوئی مددگار ساتھ نہیں, کوئی مدد کرنے والا نہیں, کوئی امداد کو آنے والا نہیں. ادھر ادھر اس نے دیکھا ایک دروازہ کھلا ملا. کیا ملا؟ یہ الفاظ ذہن میں رکھیں, دروازہ, ایک دروازہ کھلا ملا. دروازے کے اندر وہ بچہ چلا گیا. وہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا میں ڈر گیا ہوں, میرے پیچھے موذی پڑا ہے, میرے پیچھے جانور پڑے ہیں, میرے پیچھے دشمن پڑا ہے, مجھے ہلاک کر دے گا, مجھے زخمی کر دے گا. اس شخص نے کہا کہ حالانکہ وہ شخص اس بچے کو جانتا بھی نہیں, رشتہ داری بھی نہیں, اس نے کہا انسانیت کے ناطے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں, آ میرے بیٹے میں تجھے پناہ دیتا, آ میرے بیٹے میں تجھے پناہ دیتا ہوں. کربلا کی سرزمین ہے, اسلام بے دست و پا ہے, اسلام بے سہارا ہو گیا ہے, پناہ دینے والا کوئی نہیں. حسین شہید کربلا نے کہا اے میرے نانا کے دین, تیرا کوئی سہارا نہیں ہے تو کیا ہوا, حسین ابن علی زندہ ہے, آ میں تجھے پناہ عطا فرماتا ہوں. نعرہ حسین, نعرہ حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. حضور پناہ, زمن دی پناہ, بولیے دی پناہ است حسین, یہ سے کہتے ہیں پناہ. اور یاد رکھ لیں جس دین کو حسین نے پناہ دی ہے نا, اس دین میں ایسے ایسے پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اب تک ہی نہیں صبح قیامت تک بس ایک نعرہ لگایا ہے, وہ ہے نعرہ حسین. اور یاد رکھیے اہل بیت اطہار کی یہ جو محبت ہے, یہ جو
یا علی یا علی یا حسن یا حسن یا حسین یا حسین آپ جپتے ہیں، یہ دراصل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارکہ پر عمل پیرائی کر رہے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے نا اس کا ذکر ہمیشہ کرتا ہے۔ اور میرے نبی کا ارشاد مبارک ہے، مجھ سے پہلے میرے برادر مولانا سید قادر محی الدین قادری جنید پاشا نے اپنے خطاب کے دوران ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ سے محبت کرو کہ نعمتیں دیتا ہے، مجھ سے محبت کرو کہ میں تمہیں نعمتیں اللہ سے لے کر دیتا ہوں، اللہ کی ذات سے محبت کرو کہ نعمتیں ملتی ہیں، مجھ سے محبت کرو کہ میں نعمتیں دیتا ہوں۔ حسنین سے محبت میری محبت کی بنیاد پر، حسنین کریمین سے اور اہل بیت اطہار سے محبت میری محبت کی بنیاد پر کرو۔ دیکھو لوگ میرے دوستو، بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ آپ کو مغالطے میں رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی محبت کسی خاص فرقے کی علامت ہے۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کسی خاص فرقے کی علامت نہیں ہے، یہ اسی کی نشانی ہے جو صاحب ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے وہی اہل بیت اطہار سے محبت کرے گا۔ اور ہم سنی ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم یہ دعوے سے کہتے ہیں کہ ہمارا جینا حسین ہے، ہمارا مرنا حسین ہے، ہمارا آنا علی علی کر کر ہے، ہمارا جانا علی علی کر کر ہے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہماری شامیں، ہماری راتیں، ہمارے دن سب اہل بیت اطہار کے مرون قاطر ہیں، اسی لیے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتے تو کائنات ہی نہ۔ اور ان کی محبت یہ کسی خاص فرقے کی علامت نہیں ہے۔ دوستو ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اس نام نامی، کون نہیں جانتا خلیفہ دوم کو، کون نہیں جانتا ان کی شان و عظمت کو۔ 5 لاکھ مربع میل پر جس نے حکومت کی ہو، جس نے شام کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، یمن کو فتح کیا، فاتح بیت المقدس بنے، جس قبلے کی طرف میرے نبی رخ کر کر نماز پڑھا کرتے تھے، اس کو فتح کرنے والی ذات کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کتنے جلیل القدر ہیں اور زندگی اتنی سادی سیدھی کہ جیسے مجھ سے قبل مقبول ملت حضرت مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب قبلہ نے اپنے خطاب کے دوران فرمایا کہ ان کی زندگی کتنی سادی تھی، تواضع تھی، پھٹے پرانے کپڑے پیبند کے پہنا کرتے تھے، لیکن دیکھیے جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ قیصر و کسرا اور روم کی حکومت ان کے نام سے کانپتی تھی۔ ان کا اہل بیت اطہار سے تعلق دیکھیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا آپ کو پتا ہے، حسین شہید کربلا کے بچپن کے ایام ہیں، امام حسین کے بچپن کے ایام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حضرت عمر کے صاحب جاتے ہیں، تھوڑے سے عمر میں بڑے ہیں، ساتھ کھیل رہے ہیں، تھوڑی سی بات پر جھگڑا ہو، تھوڑی سی بات پر، یہ بھی ہاشمی خون ہے وہ بھی قریشی ہیں، بات میں تھوڑی سی انبن ہو گئی، اور جیسے ہی انبن ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا بھئی اگر باپ خلیفۃ رسول اللہ ہو، امیر المومنین ہو، آج دنیا پہ حکومت کرتا ہو تو بیٹے کو تو تھوڑا سا کیا کہتے ہیں وہ ایروگنس پاؤٹ تو ہو ہی جائے گا، ایک فیلنگ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے حسین جانتے نہیں میں کون ہوں؟ تو کہا کون ہے تو کہا میں امیر المومنین عمر فاروق کا بیٹا ہوں، آدھی دنیا پر میرے باپ کی حکومت ہے، قیصر و کسرا و روم کی سلطنت فارس کی ان کے نام سے کانپتی ہے، تو یہ بھی تو علی کے شیر تھے، ارے یہ کس سے دبنے والے تھے؟ کربلا میں 22,000 کے سامنے نہیں دبے، اور یہاں کون سے دبنے والے تھے؟ ارشاد فرمایا میں تجھے بھی جانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ اب بچپن کے ایام میں کہا تجھے بھی پہچانتا ہوں، تیرے باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ انہوں نے اہانت محسوس کی، انہوں نے ایسا کہا بابا کہ میں ان کا غلام ہوں، آپ ان کے نانا جان کے غلام ہیں، بھاگے بھاگے آئے۔ اب جو قریش تھے، جو منافقین جو اندر آئے تھے لیکن ایمان اندر نہیں اترا تھا، واہ واہ واہ، منافقتوں کے سلسلے باقی تھے، کہا بہت اچھا موقع ہے، اور تیل میں آگ ڈال دیا جائے، اور بہت لڑی ہوگی، اب تو زبردست ٹھننے والی ہے، ادھر سے عمر آنے والے ہیں، ادھر سے حیدر و صفدر آنے والے ہیں، علی اور عمر کے درمیان زبردست لڑی ہوگی، ادھر سے حضرت مولا کائنات کو پتا چلا کہ دونوں صاحبزادوں میں ایسی چیز انا بنی ہو گئی ہے، حضرت مولا کائنات بھی تشریف لائے، حضرت عمر آئے، نہایت ہی عاجزی اور انکساری سے کہنے لگے حسین آپ نے میرے بیٹے سے کیا کہا؟ تو خلیفۃ رسول اللہ امیر المومنین کہاں ڈرنے والے تھے، کہنے لگے اب جو کہہ دیا سو کہہ دیا، جو بول دیا سو بول دیا۔ کہا دیکھیے امیر المومنین میں نے اتنا ہی کہا کہ یہ جو آپ کا بیٹا ہے یہ میرا غلام ہے، اور آپ جو ہے میرے نانا محمد رسول اللہ کے غلام۔ تو کہا حسین لکھ کے دے دیں گے؟
لکھ کے دے دیں گے. دیکھیں محبت صحابہ کی اہل بیت سے. واہ واہ سبحان یہ ہے اللہ سبحان اللہ. سنیت دوستو, اسے سنیت کہتے ہیں. تو کہا لکھ کر دے دیں گے؟ تو کہا ہاں ضرور لکھ کر دے دوں گا. تو کہا مجھے صحیح لکھنا نہیں آتا, ابھی طفلے بچے ہیں, ابھی ایام طفولیت چل رہے ہیں. کہا لاؤ میں لکھ لوں گا, آپ دستخط کر دیں گے؟ ہاں دستخط ضرور کرنی آتی ہے. لکھ کر لائے من الحسین ابن علی, لکھ کے لائے اور لکھ کے لا کر اس میں لکھا حسین یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹ عبداللہ ابن عمر ان کا غلام ہے اور عمر الفاروق ان کے نانا جان کا غلام ہے. تو سر دستخط کی حضرت عمر نے دستخط کا نامہ لایا اور مولا حسین نے اس پہ دستخط کر, مولا حسین نے اس پہ دستخط کر دی. اب جیسے ہی دستخط ہاتھوں میں ملی, نجات کا پروانہ ملا, وہ جھومنے لگے. روایت میں آتا ہے کہ مسجد نبوی کے صحن میں رشک کرنے لگے, رقص کرنے لگے. لوگوں نے کہا روم فتح ہوا تو عمر اتنا خوش نہیں ہوئے, مصر فتح ہوا تو عمر اتنا خوش نہیں ہوئے, فارس فتح ہوا تو عمر اتنا خوش نہیں ہوئے. آج ماجرا کیا ہے؟ کسی نے دامن پکڑ کر پوچھا اے عمر کیا ماجرا ہے, اتنے خوش کیوں نظر آتے ہو؟ عمر فاروق نے کہا کہ آج تک فکر تھی کہ خدا کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کیا صورت لے کر جاؤں گا. آج نبی کے شہزادے نے عمر کو سند دے دی ہے کہ عمر محمد رسول اللہ کا غلام ہے. سبحان اللہ. اور دوستو صحابہ نے اہل بیت اطہار سے جو محبتیں کی ہیں اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی. مدینے کی سرزمین ہے اور آپ میں جتنے بیٹے ہیں ماشاءاللہ یہ حیدرآباد کے سنی مسلمان ہیں, سب باشعور ہیں. ہر کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی شیخ طریقت اور شیخ کامل کے دامن سے وابستہ ہے کہ نہیں بتائیے. آپ بڑے باشعور ہیں, خطابات سنتے آئے ہیں, کتابیں پڑھتے آئے ہیں. مجھے ایسا بتائیے ہاتھ اٹھا کر کے ہم میں کتنے ہیں جو حضرت سیدنا ابو ہریرہ کو جانتے ہیں؟ سنیے نا, ہزاروں احادیث کے جو مروی ہیں کون ہے؟ جلیل القدر صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ہریرہ. امام حسین کے ایام شباب ہیں, ایام شباب ہیں. حضرت سیدنا امام حسین کا وہاں سے گزر ہو رہا ہے, مسجد نبوی سے نکلے بقی شریف کی طرف اپنی اما جان سیدات النساء والعالمین کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ کی قبر کی مبارک کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تپتا ہوا صحرا ہے, مدینے کی گرمی ہے اور اس رستے میں خاردار پڑے ہوئے ہیں. جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ حسین ابن علی کے قدموں پر گرد و غبار اور کانٹے لگ گئے ہیں, کانٹا چپ گیا ہے, آگے بڑھے, اپنی چادر نکالی. صحابی رسول تھے کہ ادب اہل بیت کا, اپنی چادر نکالی اور اپنی چادر نکال کر اپنا امامہ نکالا, اپنا امامہ نکال کر حسین ابن علی کے قدموں کو جھاڑنے لگے. صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ حسین ابن علی کے قدموں کو صاف کرنے لگے. امام علی مقام سیدنا امام حسین بھی عاجزی و انکساری کے پیکر و مجسم تھے جنہوں نے 25 حج پیدل کیے ہوں. لوگوں نے کہا سواری ہے, آقا تشریف کیوں نہیں رکھتے؟ امام حسین نے کہا احکم الحاکمین کی بارگاہ میں سواری پہ جاتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. یہ تواضع اور انکساری کے مجسم ہے. امام حسین نے ارشاد فرمایا اے صحابی رسول یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ تو میرے نانا جان کے اجلہ صحابہ میں سے ہو, آپ تو نشست و برکات میں میرے آقا کے ساتھ رہا کرتے تھے. میرے نبی نے آپ سے کتنی محبت فرمائی ہے, حضور سے آپ کو کتنی قربت ہے, کتنی ہزاروں احادیث کے آپ راوی ہیں. آپ کا تو یہ مقام و مرتبہ ہے, آپ تو اس مقام و مرتبے پر فائز ہے. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یا حسین ابن علی اب بس کیجئے, میرے متعلق اور ارشاد مت فرمائیے, مجھے جو کام میرا ہے وہ کرنے دیجئے. میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں, مجھے یہ کرنے دیجئے. میں آپ کے قدموں کو جھاڑ رہا ہوں, حسین ابن علی مجھے جھاڑنے دیجئے, آپ کے قدموں کو صاف کرنے دیجئے. اس لیے کہ یا حسین جو مقام ابو ہریرہ آپ کا جانتا ہے, اگر مدینے والے جان لے تو روئے زمین پر آپ کو قدم نہ رکھنے دیں گے, اپنی آنکھیں اپنے سر آپ کے قدموں میں بچھا دیں گے. یہ مقام, یہ مرتبہ, یہ رتبہ امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ہے دوست. اور قربت آقا علیہ السلام سے اتنی کہ جتنا نبی نے اپنے نواسوں کو چاہا ہے, نہ کسی نانا نے اپنے نواسوں کو ایسی محبت نہیں دی. دیے بتائیے, جیسے میرے نبی نے اپنی امت سے محبت کی ہے. بتائیے 1,24,000 آئے, آپ کو تو نام بھی پورے نہیں پتا, جتنے جانتے ہیں. کیا نوح نے اپنی امت سے ایسی محبت کی جیسے میرے نبی نے اپنی امت سے کی؟ کیا موسیٰ نے اپنی امت سے ایسی محبت کی جیسے میرے نبی نے امت کی؟ ذرا سا ناراض ہو جاتے تو بد دعا کر دے. نوح نے کہا مولا رات دن دعوت دیتا ہوں, مان ہی نہیں رہے, پریشان کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نوح تھک گیا؟ کہا مولا سنتے نہیں ہے. طوفان نوح برپا کر دیا. طوفان نوح
عذاب کی شکل میں آ گیا. موسیٰ نے کہا مولا 40 راتوں کے واسطے گیا تھا, بچڑے کو انہوں نے خدا بنایا اور پوجنے لگے, میں تو بیزار آ گیا ہوں. اللہ نے کہا فرعون کی قوم کو پوری ڈبا دیا جائے. ڈبا دیا گیا. جتنے نبیوں کی امتوں نے نبیوں سے گستاخیاں بدتمیزیاں کی, عذاب کا نزول ہوا کہ نہیں بتائیے؟ بولو یار, شرمانے والی بات نہیں ہے. لیکن یہاں پر دیکھیے حسین ابن علی کو, نبی کے شہزادے کو, صالح علیہ السلام ایک نبی گزرے, پتا ہے آپ کو, قرآن میں ان کا ذکر موجود ہے. ان کی اونٹنی کی بدتمیزی کی گئی. توجہ ہے آپ کی؟ کس کی؟ اونٹنی کی شان میں گستاخی کی. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو اتنا جلال آیا, اتنا جلال آیا کہ پوری امت کو برباد کر دیا, سب پر عذاب نازل کر دیا. ختم, فنش. نبی کی اونٹنی کی بدتمیزی برداشت, بولیے اللہ نے کی. یہاں حسین ابن علی کے جسم پر 72 کاری ضرب لگائے گئے. آنکھوں کے سامنے علی اصغر کا گلا کاٹا گیا. وہ علی اکبر جو شبیہ پیغمبر تھے, ان کے جسم کو پر گھوڑوں کو دوڑایا گیا, جسم کو چھنی کر دیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں, توجہ رکھیں آپ. مولا حسین کے بھائی علمدار حضرت عباس کے شانے کاٹ دیے گئے, جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے, قائموں کو آگ لگائی جا رہی ہے. ادھر سالے کی اونٹنی کی گستاخی کی نبی کی, تو اللہ ان کو برباد کر رہا ہے. یہاں نبی کے لقتے جگر حسین ابن علی کے کنبے کو کاٹا جا رہا ہے. توجہ ہے آپ کی؟ عذاب نازل ہونا چاہیے تھا کہ نہیں؟ سب برباد ہو جانے چاہیے تھے کہ نہیں؟ بولو یار. سب تحس نحس ہو, یہ دنیا رہتی کیوں؟ کسی نے کہا نا, یا حسین آپ کے ساتھ جو ہوا ہے اس کے بعد تو ہمیں جی میں یہ آتا ہے کہ ساری دنیا کو آگ لگا دیں. حضرت مختار ثقفی نے یہی تو کیا تھا, انہوں نے یہی تو کیا تھا, جن پر بعد میں پتہ نہیں کیسے کیسے ملاؤں نے, مولویوں نے فتوے لگا کر کہا کہ ثقفی ایسا تھا, ثقفی ویسا تھا, نبوت کا اس نے دعویٰ کیا تھا. میں تو کہتا ہوں دیوانوں, تم نے بس یہی کام کیا ہے. اہل بیت کی دشمنی تمہارے دلوں میں بسی ہوئی ہے. جو نبی کی آل سے محبت کرے گا اس پر فتوے لگاؤ. اور ہمیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو, ہمیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اب دیکھیے اتنے سارے حالات, اتنی ساری پریشانیاں, اتنی ساری کٹنائیاں, اتنا سارا ظلم نبی کی آل پر ہوتا رہا, اور ادھر اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو جوش نہیں آیا ہوگا اس کی رحمت کو؟ بتائیے, جلال میں نہیں آیا ہوگا پروردگار؟ بتائیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتے ساتوں آسمانوں کے آسمانوں پر معلق آ کر ٹھہر گئے. 1,24,000 انبیاء کربلا کا خونی معرکہ دیکھنے آسمانوں پر اتر آئے ہیں. یہ سمجھیے کہ زمین پر معرکہ ہو رہا ہے, اور آسمان دنیا پر سارے انبیاء, سارے ملائکہ یہ منظر دیکھ رہے ہیں. تو خالق ارض و سماوات نے کیا یہ منظر نہیں دیکھا؟ ارے شہادت سے پہلے ارشاد فرمایا اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے, اے محبوب تیرے نواسے کو شہید کیا جائے گا, اور یاد رکھنا میں اس کے قتل سے اتنا ناراض ہوگا کہ میں نے یحییٰ بن زکریا کے قتل پر 70,000 کو جہنم واصل کیا ہے. اے میرے محبوب, مجھے تیرے رخسار کی قسم, تیرے حسین کو قتل کرنے والوں کو 70,000 نہیں 1,40,000 سے بدلا لو. یہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ یہ منظر دیکھ رہا ہے. لیکن مجھے بتائیے تو صحیح, ان پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوا؟ یزید پر عذاب نازل کیوں نہیں ہوا؟ بعد میں تو ہوا. اللہ نے فرمایا حسین کے قاتل پر یہ عذاب نازل کیا جائے گا کہ دنیا کو جتنا عذاب دیا جائے گا اس کا نصف اسے دیا جائے گا. کتنا؟ اس کا نصف اسے دیا جائے گا. اب یہ جو دنیا کربلا کے خونی معرکے کے بعد بچ گئی ہے, یہ کسی اور کا احسان نہیں, یہ حسین کے نانا جان کا احسان ہے. کیونکہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, محبوب میں ان پر عذاب نازل نہیں کروں گا جب تک تو گنبد خضرا میں مکین رہے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے امام عالی مقام سیدنا امام حسین کی قربانی کو ایسے قبول فرمایا کہ رہتی دنیا تک اسلام زندہ رہے گا. اور یاد رکھیے اہل بیت اطہار کی محبت کو خداوند قدوس نے قرآن مجید میں فرض کیا. جیسے روزہ فرض, جیسے نماز فرض, صاحب استطاعت اور حج و زکوٰۃ فرض ہے کہ نہیں؟ بولیے. یہ کوئی ہم آپ کو کہانی قصے سنانے کے لیے بزرگوں کی موجودگی میں نہیں بٹھائے.
قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کیا ارشاد فرماتا ہے محبوب اپنی امت سے سوال کیجئے. کیا کیجئے؟ سوال کیجئے. کس سے سوال کروا رہا ہے؟ دیکھیں آپ جو مختار کائنات ہے جو محبوب رب العالمین ہے اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے سوال کیجئے. کس سے سوال کیجئے؟ بولیے یہود سے نصارہ سے خنوس سے نہیں. محبوب سوال کیجئے اپنی امت سے. اور کیا سوال کیجئے؟ یہ سوال کیجئے محبوب کہ یہ جو آپ نے ان کو دین دیا ہے نا اب دین میں کیا کیا ہے بتائیے. اور دین کس کی پناہ میں یہ تو معلوم ہے. آپ دین کس کی پناہ میں یہ تو دین میں کیا کیا ہے بولیے. توحید ہے, رسالت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے کہ نہیں, امر بالمعروف ہے, نہی عن المنکر ہے, حرام اشیاء سے بچنا ہے, حلال اشیاء کا کرنا, یہی تو دین ہے نا. بتائیے اب یہ جو دین مصطفیٰ نے دیا ہے آپ کو, آپ نے کبھی نبی کو کچھ دیا ہے؟ کیوں دیں گے؟ جس نے ساری کائنات کو بانٹا ہو اس نبی مختار کو آپ کیا دیں؟ حضور فرماتے اللہ یوتی وانا قاسم. اللہ دیتا ہے, مصطفیٰ کہتے ہیں میں بانٹتا ہوں. اب جسے جو کچھ ملتا ہے نبی کے صدقے میں ملتا ہے. اب دیکھیے آخری بات آپ کی توجہ سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے کہا محبوب سوال کر. بولا کیا سوال کروں؟ سوال نبی سے کروایا جا رہا ہے. اب اس میں کیا حکمت ہے دیکھیے کہ آپ سوال کیجئے کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت سے مودت کرے. کیا کرے؟ مودت کرے. محبت کے اعلیٰ درجے کا نام مودت ہے. کیا ہے؟ محبت. محبت کیسا؟ محبت ایسی سمجھے کہ حسن ہے تو محبت ہے, حسن گیا تو محبت گئی. دولت ہے تو محبت ہے, دولت گئی تو محبت گئی. اقتدار ہے تو محبت ہے, اقتدار چلے گیا تو محبت چلی گئی. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ محبت کے لیے شرط ہوتی ہے اور مودت کے لیے شرط نہیں ہوتی. انکنڈیشنل لو جسے کہتے ہیں نا, انکنڈیشنل لو, اس چیز کا نام ہے مودت. اللہ نے کہا محبت نہیں, محبت نہیں, مودت کرنی پڑے گی. ہر حال میں چاہنا پڑے گا. لوگ فتوے لگائیں گے تب بھی سیدوں کی عظمت کرنی پڑے گی, ان کو تب بھی ماننا پڑے گا. لوگ ایسے کہیں گے ویسے کہیں گے, کتابیں لائیں گے, کتابوں کے ریفرنسز پیش کریں گے, لیکن اے میرے نبی کے دیوانوں سنو, تب بھی نبی کی آج سے مودت کرنی پڑے گی, تب بھی ان کا احترام کرنا پڑے گا, تب بھی ان کا لحاظ رکھنا پڑے گا. اسے کہتے ہیں مودت. بولیے اسے کہتے ہیں مودت. اب مودت تو کرنی پڑے گی. مودت کا مطلب یہ کہ ہر حال میں نبی کی آل کو چاہنا ہے. کیا کرنا ہے بولیے؟ ترم خان آ کر اگر کہے نہیں چاہنا ہے تو کہیں گے چل جا, ہم تو چاہیں گے. کوئی چاہے کچھ کہے پھر بھی ہم چاہیں, کیوں؟ اللہ کا حکم ہے. اب یہاں جو نبی سے سوال کروایا وہ اس لیے کہ آج جتنے یہاں پہ جمع ہیں بڑا بازار میں, یہ سب حسین والے ہیں کہ نہیں؟ جھوم کر بتائیں ہیں کہ نہیں؟ اب آپ کیا کریں گے بتائیے؟ نامہ اعمال آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا, سیدھے ہاتھ میں رکھ دیا جائے گا. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ سیدھے ہاتھ میں, دائیں ہاتھ میں اچھے عمل ہیں, برے عمل ہیں. جب پریشان حال ہو جائیں گے, اس حال میں کیا کریں گے آپ؟ حضور نے کیا فرمایا؟ میرے پاس آؤ. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ فرماتا ہے کون ہے جو شفاعت کرے سوائے اس کی اجازت کے. شفاعت کبریٰ کی مسند پر جب مصطفیٰ جلوہ گر ہوں گے, ہر نبی جب نفسی نفسی پکارے گا, ایسی صورتحال میں مصطفیٰ کہیں گے انا لہا, ادھر آؤ میں اس لیے. کالی کملی پھیلائے حضور اپنے غلاموں کو اپنے دامن میں چھپاتے رہیں گے, ایک ایک کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں ڈالتے رہیں گے, ہاتھ پکڑ کر جہنم سے نکالتے رہیں گے. ایسے میں کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ یہ جو خوارج اور یہ ناصبی ہیں جو زندگی بھر اہل بیت اطہار سے نفرت اور بغض و عناد رکھتے رہے, یہ بھی جب حسنین کریمین کی محشر میں شان دیکھیں گے یہ بھی چلے جائیں گے اور جا کر کہیں گے یا رسول اللہ ہم بھی آ گئے, ہماری بھی امداد فرما دیجئے, ہماری بھی مدد فرما دیجئے. تو اللہ نے جو ان کی محبت کا سوال کرایا تھا اب یہ نبی سے سوال کریں گے. ہم کو تو حضور دیکھیں گے, چہرے دیکھ کر فرمائیں گے یہ تو میرے نواسوں کے غلام نظر آتے ہیں. کسی کی طرف دیکھیں گے یہ میرے نواس عبد القادر جیلانی کا غلام نظر آ رہا ہے. کسی کے چہرے کی طرف دیکھیں گے حضور ارشاد فرمائیں گے یہ معین الدین اجمیری کا غلام نظر آ رہا ہے. ہمیں تو حضور جانیں گے, پہچانیں گے اور بچائیں گے, لیکن یہ منافق جب آئیں گے تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا محبوب ان کو دھتکار دو, ان کو اپنی بارگاہ سے نکال دو, ان کی کوئی بات نہ سننا. یا اللہ میں کیوں نہ سنوں؟ حضور کہیں گے مولا یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں, تو اللہ فرمائے گا محبوب ایک سوال تو نے بھی تو دنیا میں کیا تھا,
تو نے بھی تو دنیا میں کیا تھا. اب جب انہوں نے تیرے سوال کی لاج نہ رکھی تو مصطفیٰ تجھے ضرورت نہیں کہ ان کے کسی سوال کی لاج رکھے. تو دوستو یاد رکھنا نبی نے سوال کیا ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا. اس محبت کو قائم رکھو, اس محبت کو دائم رکھو. جب تک دیو اہل بیت اطہار کے دامن اقدس کو مضبوطی سے تھام کر جیو. یاد رکھو اہل سنت اعتدال والی جماعت کا نام ہے. ہم جہاں اہل بیت اطہار کی قدموں پر جانے قربان کرتے ہیں وہی صحابہ کا احترام بھی ہمارے دلوں میں ہے. یہی سرکار پیران پیر غوث العالم دستگیر کی تعلیمات ہے. یہی سرکار خواجہ اعظم معین الدین اجمیری کی تعلیمات ہے. ہندوستان کی سرزمین پر رہنے والے بسنے والے ہزاروں اولیاء اللہ کی یہی تعلیم ہے کہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر قائم رہے, اہل بیت اطہار کی محبت میں جئیں اور اہل بیت اطہار کی محبت میں مریں. وما علینا